بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے بحث تعارض، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ تعارض کیوں ہوتا ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ولما فرغ عن بیان اقسام سنتی شرع فی بحث المعارضۃ المشترکۃ بین الکتاب والسنۃ تبعا لفخر الاسلام وکان ینبغی ان یدرجہما فی بحث معارضۃ العقلیات فی باب الترجیح کما فعلہ صاحب التوضیح فقال وقد يقع التعارض بين الحجج فيما بيننا لجهلنا بالناسخ والمنسوخ والا فلا تعارض في نفس الامر لان احدهما يكون منسوخا والاخر ناسخا وكيف يقع التعارض في كلامه تعالى لان ذلك من امارات العجز تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فلا بد من بيانه اي بیان التعارض۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب اقسام سنہ کے بیان سے فارغ ہو چکے ہیں تو اب اس معارضہ کی بحث میں شروع ہو رہے ہیں جو کتاب و سنت کے درمیان مشترک ہے، اتباع کرتے ہوئے فخر الاسلام کی۔ لیکن مناسب یہ تھا کہ ان دونوں کو درج کرتے عقلیات کے معارضہ کی بحث میں جو کہ باب ترجیح میں ہے، جیسا کہ صاحب توضیح نے ایسا ہی کیا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ کبھی تعارض واقع ہوتا ہے دلیلوں کے درمیان جو ہمارے سامنے ہیں، اس لیے کہ ہم ناسخ اور منسوخ سے جاہل یعنی ناواقف ہوتے ہیں، وگرنہ نفس الامر یعنی حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک منسوخ ہوگا اور دوسرا ناسخ ہوگا۔ اور تعارض کیسے واقع ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں؟ اس لیے کہ تعارض کا ہونا یہ تو عاجز ہونے کی علامات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت زیادہ بلند ہے، لہذا ضروری ہے اس کا بیان کرنا یعنی تعارض کا بیان۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکے ہیں، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اقسام سنہ کا بیان یہاں تک مکمل ہو چکا ہے اور یہاں سے بحث تعارض یہ شروع ہو رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتاب و سنت کے درمیان تعارض پیش آ جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی ضد کے اندر ایک آیت یا اسی طریقے سے حدیث آ جاتی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس تعارض کو کیسے حل کیا جائے گا؟ سب سے پہلی بات تو اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ اس سے پہلے والا جو باب ہے اقسام سنہ، اس کا تعلق صرف سنت یعنی حدیث کے ساتھ خاص تھا، جبکہ یہ والا جو باب ہے تعارض، اس کا تعلق کتاب اللہ، قرآن مجید اور اسی طریقے سے سنت دونوں کے ساتھ ہے، تو یہ ایسا باب ہے جو دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ اب یہاں پہ دوسری بات حضرت نے یہ ذکر کی ہے کہ جب انہوں نے اقسام سنہ کے بیان سے فارغ ہو چکے ہیں تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اب تعارض کو ذکر کر رہے ہیں جو کتاب و سنت کے درمیان مشترک ہوتا ہے۔ اس میں اتباع کی ہے فخر الاسلام کی، جو علامہ فخر الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے ایسے ہی کیا تھا کہ سنت کا بیان مکمل کرنے کے بعد پھر تعارض کی بحث شروع کی تھی، لہذا مصنف نے بھی انہی کی اتباع کی ہے۔ ذرا عبارت دیکھیں۔ فرما رہے ہیں کہ جب اقسام سنہ کے بیان سے فارغ ہو چکے ہیں تو اب اس معارضہ کی بحث میں شروع ہو رہے ہیں جو کتاب و سنت کے درمیان مشترک ہے، تبعا لفخر الاسلامی، علامہ فخر الاسلام کی اتباع کرتے ہوئے۔ اس کے بعد آگے حضرت کی رائے یہ ہے کہ جس طریقے سے صاحب توضیح نے عقلیات فی باب الترجیح میں معارضہ کی بحث کو شروع کی تھی، حضرت کی رائے یہ تھی کہ عقلیات فی باب الترجیح کے اندر معارضہ کی بحث شروع کرنی چاہیے تھی۔ جو کتاب و سنت کے درمیان معارضہ ہو جاتا ہے، تعارض واقع ہو جاتا ہے، اس کو عقلیات فی باب الترجیح کے اندر ذکر کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ بتا رہے ہیں وکان ینبغی، مناسب یہ تھا کہ وہ درج کرتے ان دونوں کو، کن دونوں کو؟ یعنی وہ تعارض جو کتاب و سنت کے درمیان مشترک ہے، کتاب اللہ کے اندر واقع ہوتا ہے یا سنت کے اندر واقع ہوتا ہے، اس تعارض کو درج کرنا مناسب یہ تھا کہ عقلیات فی باب الترجیح کی بحث کے اندر ذکر کرتے، کما فعلہ صاحب التوضیح، جیسا کہ صاحب توضیح نے عقلیات فی باب الترجیح کے اندر اس تعارض کی بحث کو ذکر کیا ہے۔ فقال وقد یقع التعارض بین الحجج فیما بیننا، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ تعارض کیوں واقع ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتاب اللہ اور اسی طریقے سے سنت، ان کی جو حجت اور دلیل ہے، ان کے درمیان تعارض پیش آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ناسخ اور منسوخ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وگرنہ فی نفسی ہی اور حقیقت کے اندر کوئی تعارض نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب دو دلیلیں آپس میں ٹکرائیں گی تو ان میں سے ایک ناسخ ہوگی اور دوسری منسوخ ہوگی۔ جو بعد والی دلیل ہے اس نے پہلی دلیل کو منسوخ کر دیا ہوگا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ والی بات ثابت آئے گی کہ کلام اللہ کے اندر تعارض پیش آ رہا ہے۔ تعارض تو ایک عاجز ہونے کی علامات میں سے ایک علامت ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ عاجز ہونے سے بہت زیادہ بلند و برتر ہے، پاک اور منزہ ذات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک پہلے حکم نازل کریں اور اللہ رب العزت کو پتہ نہ ہو کہ یہ والا حکم میں بعد میں تبدیل کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ والا حکم میں نے نازل کیا ہے، یہ کتنے عرصے اور کتنی مدت تک برقرار رہے گا، پھر اس کے بعد نیا حکم آ جائے گا۔ لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے پہلا حکم کب نازل کیا تھا اور دوسرا حکم کب نازل کیا ہے، تو جو دوسرا حکم ہے وہ اصل میں ناسخ ہوتا ہے اور پہلا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ تو ناسخ اور منسوخ کی جہالت کی وجہ سے تعارض پیش آتا ہے، تو اس تعارض کو جو حل کیا جاتا ہے اس کے اپنے اصول اور ضوابط ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ یقع تعارض پیش آتا ہے حجتوں کے درمیان، دلیلوں کے درمیان، فیما بیننا، جو ہمارے سامنے دلیلیں ہیں۔ وجہ یہ ہے لجہلنا، ہم جاہل ہوتے ہیں، یعنی ہم ناواقف ہوتے ہیں ناسخ اور منسوخ سے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی دلیل بعد والی ہے جس نے پہلی والی دلیل کو منسوخ کر دیا ہے، وگرنہ نفس الامر یعنی حقیقت اور واقعے کے اندر کوئی تعارض نہیں پیش آ سکتا،
क्योंकि देखें एक हुक्म वो मनसूख होगा और दूसरा हुक्म नासिख होगा। वकैफ़ यक़अउ तारुज़ फ़ी कलामी तआला, वगरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के अंदर तारुज़ कैसे पेश आ सकता है, क्योंकि तारुज़ ये तो आजिज़ होने की अलामत में से एक अलामत है। तआला अल्लाहु, ये जो तआला है ये फ़ेल है, अल्लाह ताला की ज़ात, अन ज़ालिका, इससे, यानी आजिज़ होने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बहुत ज़्यादा बुलंद और बरतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हम इस चीज़ की निस्बत नहीं कर सकते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी काम से आजिज़ आ चुके हैं, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ही हुक्म को तब्दील कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले एक हुक्म को नाज़िल करते हैं, एक मखसूस मुद्दत तक के लिए नाज़िल करते हैं, फिर अपने हुक्म को तब्दील कर देते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये वाली बात पहले से पता होती है कि ये वाला हुक्म इतनी मुद्दत तक बरकरार रहेगा, फिर नया हुक्म आ जाएगा। लेकिन हमें चूँकि पता नहीं होता है, इसलिए हम दोनों हुक्म को एक दूसरे के मुकाबिल और मुखालिफ समझ लेते हैं। हम इन दोनों हुक्मों के दरमियान तारुज़ समझ लेते हैं। देखिए ज़रा, फलाबुद्दा मिन बयानी, लिहाजा इसका बयान करना ज़रूरी है। किसका बयान करना? ए बयान तारुज़, यानी जो तारुज़ पेश आता है, इस तारुज़ का बयान करना ज़रूरी है। तारुज़ की तारीफ़ क्या है, तारुज़ की शराइत क्या है, तारुज़ के अहकाम क्या हैं, उसूल व ज़वाबित क्या हैं, एक एक करके हम इंशाअल्लाह अगले सबकों में पढ़ेंगे।